اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیے میں لکھتی ہوں ھذا جدید، البیت جدید اور ھذا البیت جدید۔ یہ تینوں جملہ اسمیہ ہیں۔ تو پہلے جملے میں ھذا کیا ہے؟ جی ہاں، مبتدا ہے، اور جدیدن اس کی خبر ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اور دوسرے جملے میں البیت کیا ہے؟ یہ بھی مبتدا ہے، اور جدیدن یہ اس کی خبر ہے۔ اچھا، لیکن اب اس تیسرے جملے کو دیکھیے۔ یہاں پر ھذا کیا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ مبتدا ہے۔ اچھا، اور پھر خبر کہاں ہے؟ خبر تو وہی جدیدن ہے نا۔ تینوں جملوں میں خبر جو ہے وہ جدیدن ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ اکثر اوقات معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکیرہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ سارے اسم اشارہ جو ہوتے ہیں نا، وہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں کسی چیز کی طرف دیکھ کر کہتی ہوں یہ نہیں ہے، تو مجھے پتہ ہے نا کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم عربی میں کہتے ہیں کہ ھذا جدیدن، تو پھر یہاں پر ھذا ایک اسم معرفہ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن جدیدن کو دیکھیں، اس پر تنوین آئی ہے، یعنی کہ یہ نکرہ ہے، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اکثر اوقات خبر جو ہوگی نا وہ نکرہ ہوگی۔ اب اس تیسرے جملے میں بھی دیکھیں، ھذا مبتدا ہے اور جدیدن اس کی خبر ہے، تو پھر یہ درمیان میں البیت کیا ہے؟ کیا یہ بھی مبتدا ہے؟ نہیں، کیونکہ جملہ اسمیہ میں ایک جملے میں صرف ایک ہی مبتدا ہوتا ہے، ایک جملے میں دو مبتدا نہیں ہو سکتے۔ تو پھر یہ البیت کیا ہے؟ یہ البیت جو ہے یہ بدل ہے۔ اسے عربی زبان میں ہم بدل کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے ہم سبسٹیوٹ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کوئی اسم بدل ہے؟ دیکھیں، جب جملے میں کوئی اسم اشارہ آئے گا، چلیے پہلے یہ بتائیے کہ ہم نے ابھی تک کتنے اسم اشارہ پڑھے ہیں؟ جی ہاں، ہم نے ابھی تک 4 اسم اشارہ پڑھے ہیں، ھذا، ذالکا، ھذہ اور تلکا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم 4 مزید اسماء اشارہ پڑھیں گے، یعنی کہ ابھی ہم نے واحد والے پڑھ لیے نا، پھر اس کے بعد ہم مثنیٰ اور جمع کو پڑھیں گے۔ تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ بدل کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، غور سے سنیں، کہ جب کبھی کسی جملے میں اسم اشارہ کے بعد کوئی ایسا اسم آئے جو کہ معرفہ ہو، تو پھر وہ اسم معرفہ جو ہے نا وہ بدل ہوگا۔ اور اسے ہم اس طرح پہچانیں گے کہ اگر ہم جملے سے مبتدا کو نکال دیں تو پھر بھی جملہ مکمل ہوگا، اور اگر ہم جملے میں سے بدل کو نکال دیں پھر بھی جملہ مکمل ہوگا، یعنی کہ جملے میں مبتدا بھی ہوگا اور خبر بھی ہوگی، دونوں صورتوں میں جملہ اسمیہ مکمل ہوگا۔ تو یہاں بورڈ پر دیکھیں، یہ ھذا ہے نا، تو کیا اس کے بعد کوئی اسم معرفہ موجود ہے؟ جی ہاں، یہ البیت اسم معرفہ ہے، دیکھیں نا اس میں ال آیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی اسم میں ال آ جاتا ہے تو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نام بھی سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ البیت بدل ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو جدیدن ہے نا، یہ اس کی خبر ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلیے میں دوبارہ بتاتی ہوں۔ اسم اشارہ کے بعد جب کوئی معرفہ اسم آ جائے، معرفہ اسم کون سے ہوتے ہیں؟ جب کسی اسم میں ال کو شامل کر دیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح نام بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی سارے معرفہ ہوتے ہیں۔
تو اسم اشارہ کے بعد جب کوئی معرفہ اسم آ جائے تو پھر وہ بدل ہوگا۔ چلیے ابھی میں ایسا کرتی ہوں، میں اس جملے میں سے ھذا کو نکال دیتی ہوں۔ تو اب یہ البیتو کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مبتدا ہے، دیکھیں نا یہ معرفہ ہے، اور جدیدن اس کی خبر ہے۔ چلیے ابھی میں ایسا کرتی ہوں کہ البیتو کو نکال دیتی ہوں۔ تو چلیے اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ جملہ مکمل ہے؟ جی ہاں، ھذا مبتدا ہے اور جدیدن خبر ہے۔ تو چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ اب اس پورے جملے کو انالائز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ھذا مبتدا ہے اور البیتو اس کا بدل ہے، جبکہ جدیدن اس کی خبر ہے، بس۔ تو چلیے ابھی ایک اور جملہ دیکھتے ہیں۔ میں لکھتی ہوں ھذہ البیدۃ کبیرۃ۔ تو اب یہاں پہ یہ ھذہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اور البیدۃ جی ہاں یہ بدل ہے، اور پھر کبیرۃ اس کی خبر ہے۔ لیکن نا یہ نکرہ ہے نا، یہ اس کی خبر ہے۔ تو چلیے کام کرتے ہیں، اب میں اس ھذہ کو جملے سے نکال دیتی ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا جملہ ابھی بھی مکمل ہے اور بامعنی ہے۔ تو یہ ہو جائے گا البیدۃ کبیرۃ۔ البیدۃ مبتدا ہے اور کبیرۃ خبر ہے، تو دیکھیں جملہ مکمل ہے اور اپنے معنی کو واضح کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسے عربی زبان میں بدل کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ اسم اشارہ کا نیم البدل ہے، یعنی یہ اس کی جگہ لے سکتا ہے۔ تو چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ جملے میں سے بدل کو نکال دیتے ہیں، یعنی کہ البیدۃ کو نکال دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ ھذہ کیا ہے؟ جی ہاں مبتدا ہے، اور کبیرۃ اس کی خبر ہے، یعنی کہ جملہ اب بھی مکمل ہے اور اپنے مطلب کو مکمل طور پر واضح کر پا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ اگر جملے میں اسم اشارہ مرفوع ہوگا تو اس کا بدل بھی مرفوع ہوگا۔ اگر جملے میں اسم اشارہ مجرور ہوگا تو اس کا بدل بھی مجرور ہوگا۔ اسی طرح اگر جملے میں اسم اشارہ منصوب ہوگا تو پھر اس کا بدل بھی منصوب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آگے جا کر ہم اس کی مزید تفصیل سیکھیں گے۔ دراصل عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو ہمارے دماغ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی کہ اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو بہت زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ قرآن پاک عقل والوں کے لیے ہے، اور کیا تم اپنی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور دنیا کے بہت بڑے بڑے اسکالرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اپنا آئی کیو لیول بڑھانا چاہتے ہیں تو عربی زبان کو سیکھیں، کیونکہ عربی زبان جو ہے نا یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بہت مدلل، لاجیکل اور سسٹمیٹک ہے، یہ بالکل ریاضی کی طرح ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم بھی سوچنا شروع کر دیں گے۔ تو ابھی آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ یہاں پر ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور البیت بدل ہے، اور پھر جدیدن اس کی خبر ہے۔ تو آج ہم اپنے سبق میں صرف اس بدل کو سیکھیں گے، باقی سب کچھ وہی ریپیٹ ہوگا جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ مبتدا، خبر، مضاف، مضاف الیہ، جار مجرور، باقی سب وہی ہے۔ یہ مدینہ عربک کورس جو ہے نا، اس کا ہر سبق ایک اینٹ کی مانند ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم اینٹ سے اینٹ لگاتے جائیں گے اور دیواریں بنتی جائیں گی، پھر دیواروں سے کمرے بنتے جائیں گے، اور پھر کمروں سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہماری پوری عمارت تیار ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔